جی ہم کے معنی کیا تھے؟ وہ سب. اس کے بعد ہے انتا. انتا کے معنی ہوتا ہے آپ. آنا. آنا کے معنی ہوتا ہے ہم، یعنی آنا میں. اور نیکسٹ انتم آپ سب، نحنو ہم سب. یہ ہم پڑھ چکے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، آنا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. آپ میں سے کون اسے دہرانا چاہے گا؟ ہینڈ ریز کیجئے. یس جی حلیمہ. حلیمہ آپ انمیوٹ کیجئے اور دہرائیے ٹیبل. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. شاباش. چلے جی زینب آپ بھی دہرا دیجئے. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. زبردست. چلے جی افرا. افرا آپ بھی دہرا دیجئے پلیز. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. ویری گڈ. چلیں اب آگے چلتے ہیں. یہ دیکھیے مکالمہ ہے من ہوا. من ہوا وہ کون ہے؟ اس کا جواب ہمیشہ ہوا سے ہوگا. ہوا مسلم. ہوا مسلم. اور اگر میں یہ پوچھوں من ہوں تو اب کیا جواب ہوگا؟ یس کون بتائے گا؟ من ہوں. یس جواب دیجئے. اوکے ہم مسلم. اب اگلا سوال ہے من انتا. آپ کون ہیں؟ تو کیا جواب ہوگا؟ یس بتائیے. اوکے انا مسلم. انا مسلم. انا مسلم. ویری گڈ. اور اگر انا مسلم. آپ کو میں کہوں انت من انت، اب کیا جواب ہوگا؟ نحن مسلمون. چلیے اب یہ دیکھیے الفاظ یا کلمے کی عربی میں 3 قسمیں ہوتی ہیں. کیا؟ اسم کسی چیز کا نام جیسے کتاب، مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن. اور اس کی پہچان کیا ہوتا ہے؟ یا تو شروع میں الف لام آتا ہے یا آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر آتے ہیں. اگر جمع ہو تو واو نون، یا نون، یا الف دال. اگلا جو ہے کلمہ کیا ہے؟ فعل. فعل ایسا لفظ یا کلمہ ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے اور اس میں زمانہ پایا جائے. یہ 2 شرطیں. اور تیسرا ہے حرف. حرف جو ہے کیا ہوتا ہے؟ وہ کلمہ یا وہ لفظ جو اسم اور فعل کو آپس میں ملائے. جیسے مثال کے طور پر بی، لی، من، فی، یہ ہم پڑھیں گے. یہ ایک اسم ہے کتاب، عام اسم ہے. جب ہم کہیں گے کتاب عربی میں یا کتاب تو اس کا مطلب ہوگا ایک کتاب. اور اگر ہم کہیں الف لام لگا دیں، الف لام کے معنی کا خاص کرنا، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ الکتاب. یہ دیکھیں جب الف لام لگتا ہے تو یہ جو تنوین ہوتی ہے یہ گر جاتی ہے، اس کی جگہ صرف ایک پیش رہ جاتا ہے. تو لہذا الکتاب خاص کتاب. اب ہم بنائیں گے، دیکھیں یہ مسلم ہے، اسے ہم الف لام لگانا چاہتے ہیں. جیسے ہم الف لام لگاتے ہیں تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ المسلم. تنوین ختم ہوگی. اور اب ایک لفظ ہے ہمارے پاس مومن. ہاں جی الف لام لگاؤں تو کیا بنے گا؟ چلیں جی جواب دیجئے سارے. مومن سے کیا بنے گا؟ انمیوٹ کیجئے اپنے آپ کو اور جواب دیجئے. مومن سے بنے گا ویری گڈ. اور صالح سے کیا بنے گا؟ صالح سے بنائیے. الصالح. کافر سے کیا بنے گا؟ الکافر. اور مشرک سے کیا بنے گا؟ المشرک.
تو کسی بھی اسم کو اگر ہم خاص کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ الف لام لگائیں گے اور تنوین ختم کر دیں گے، تو وہ کیا ہے؟ اسم خاص ہو جائے گا۔ اب یہ دیکھیے اسم کی اور بھی مثالیں، جیسے مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، منافق۔ اگر منافق سے ہم جو ہے وہ خاص اسم بنانا چاہیں، الف لام لگائیں، تو کیا بنے گا؟ منافق سے کیا بنے گا؟ جی المنافق۔ چلے جی، جمع بنانے کا آپ کو ایک طریقہ سکھاتے ہیں، اسے غور سے دیکھیے گا سب۔ یہ مسلم ہے، دو پیش جس کے اوپر ہوتا ہے، اگر اس کی ہم جمع بنانا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں، تو لفظ کیا بن جائے گا؟ مسلمون۔ اور اگر ہمارے پاس ایسا اسم ہو جس کے اوپر دو زبر ہو تو اس کی جمع بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ یا نون کا اضافہ کریں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمین۔ اور اگر ہمارے پاس ایسا اسم ہو جس کے نیچے دو زیر ہو، پھر کیسے جمع بنے؟ اس کے لیے بھی یا نون کا ہی اضافہ کریں، تو کیا بنے گا؟ مسلمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر کوئی ایسا اسم ہے جس پہ دو پیش آ رہے ہیں، اس کی جمع بنانے کے لیے ہم واو نون لگا کے اس سے جمع بنا لیتے ہیں، اور اگر کوئی ایسا اسم ہے جس پہ دو زبر آ رہے ہیں تو اس کے ساتھ یا نون لگاتے ہیں، اور اگر دو زیر آ رہے ہیں تو تب بھی یا نون لگاتے ہیں۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ دو زبر اور دو زیر والے تمام اسموں کے ساتھ ہم ایک طریقہ یہ ہے کہ یا نون لگا کے جمع بناتے ہیں۔ تو لفظ مسلمون سے ہمارے پاس مسلمون، مسلمن اور مسلمین سے مسلمین آیا۔ آئیے اس کی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے مسلمون دو پیش کے ساتھ تھا، اب واو نون لگا کے اس سے کیا بنے گا؟ کون بتائے گا؟ مسلمون سے جمع کیا بنے گی؟ یس بتائیے شیر علی۔ مسلمون۔ اب ہمارے پاس ایک لفظ ہے دو زبر کے ساتھ، یا پھر ہے دو زیر کے ساتھ ہے مسلم۔ اب میں اس کی جمع بنانا چاہتا ہوں تو کیا لگاؤں؟ واو نون لگاؤں یا نون لگاؤں؟ اور کیا جمع بنے گی؟ کسی کو یاد ہے؟ ابھی پڑھا پچھلی سلائڈ۔ یا نون لگائیں گے، کیا بنے گا؟ مسلم۔ تو یہ آپ نے پکا یاد رکھنا ہے کہ اگر دو پیش والا کوئی اسم ہے تو واو نون لگا کے جمع ہونا، اور دو زبر دو زیر والا ہے تو یا نون لگا کے جمع بناتے ہیں۔ آئیے اس کی مثالیں دیتے ہیں۔ مثلا مسلمون سے ہم مسلمون بناتے ہیں، مسلمن سے مسلمین بنتا ہے، مسلمین سے بھی مسلمون۔ اب آپ کا کام ہے مسلمون ہے، اس سے دو طرح کی جمع بنتی ہے، واو نون اور یا نون، تو کیا بنے گی؟ چلے ایک میں آپ کو کر دیتا ہوں۔ مسلمون سے مسلمونہ بھی بنتا ہے اور مسلمینہ بھی بنتا ہے، جب دو زبر دو زیر ہوں تو یہ بن جاتا ہے۔ اب اگلا لفظ ہے مومن، اس سے بنائیے جی، ان میوٹ کر لیجئے، آپ سب ان میوٹ ہو جائے اور جو ہے جواب دیں۔ مومن سے کیا بنے گا؟ مومن سے المؤمن مومنون نہیں ہوگا، مؤمنون 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 مؤمنين کیا بنے گا؟ صالحون صالحين كافرون كافرون مشركين یہ دیکھیے آپ کے لیے دہرائی کے لیے میں نے ٹیبل یہاں کر دیا ہے۔ مسلمون سے ہمیشہ مسلمون بنتا ہے، اور زبر زیر ہو تو مسلمین بنتا ہے۔ مومن سے مومنون بنتا ہے، زبر دو زیر ہو تو مومنین بنتا ہے۔ صالحون سے صالحون بنتا ہے، لیکن اگر دو زبر دو زیر ہو تو صالحین بنتا ہے۔ کافر سے کافرون بنتا ہے جمع، لیکن اگر دو زبر دو زیر ہو تو کافرین بنتا ہے۔ مشرکون سے مشرکون بنتا ہے، لیکن دو زبر دو زیر ہو تو مشرکین بنتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس میں خاص بنانے کے لیے کیا کریں گے۔ مثلا ہمارے پاس ایک اسم ہے مسلمون دو پیش، ہم اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں، تو اس سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کیا بنے گا؟ مسلمون۔ اب ہم اس کی جمع بنانا چاہتے ہیں، دیکھیں اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش آ رہا ہے، تو پیش کے لیے ہم کیا لگاتے ہیں؟ واو نون، تو اس کی جمع کیا بنے گا؟
المسلمون. اور اگر ہمارے پاس دو زبر والا اسم ہے اور ہم اس کے ساتھ الف لام لگاتے ہیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ المسلمہ، ایک زبر رہ جائے گا. اب اس کی جمع کیا بنے گی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ یس دانیال خان، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کی جمع کیا ہوگی المسلمہ کی؟ یس، یا کوئی اور بتا سکتا ہے تو اپنا نیٹ کر کے بتائیے. نہیں، غلط ہے. دیکھیں المسلمون تو یہ پیش والوں کے ساتھ ہے، ہم تو زبر والے کی بات کر رہے ہیں. یہاں تو یا نون لگے گا تو یہ کیا بنے گا؟ المسلمین. اسی طرح فرض کر لیں ہمارے پاس دو زیر والا اسم ہے جیسے مسلمین، الف لام لگائیں گے تو یہ بن گیا المسلمی، ایک زیر رہ گیا. اب اس کی جمع کیا بنے گی؟ یس المسلمین. ویری گڈ، المسلمین. المسلمین یعنی زبر اور زیر والوں کے لیے یا نون لگاتے ہیں، پیش والوں کے لیے وا نون لگاتے ہیں. چلیے اب آگے، ہوا مسلم، یہ بھی کام کی چیز آ گئی ہے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. یہ جو ہے جملہ آ گیا ہے، یہ کام کی چیز ہے. وہ ایک مسلمان ہے. ایسے ٹیبل بہت کم آئیں گے تو اس لیے اس کو توجہ سے دیکھیے. ہوا مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. یہ دو آپ کو میں نے کر دیے. ہوا مسلم، وہ ایک مسلمان ہے. ہوا مسلمون، وہ سب مسلمان ہیں. اب اگلا ہے انتا مسلم. اس کا ترجمہ آپ کریں گے. جی انتا مسلم کا کیا ہوگا؟ آپ مسلمان ہیں. انا مسلم، میں مسلمان. انتم مسلم، آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلم، ہم سب مسلمان. ٹائم کم ہے، نہیں ورنہ میں آپ کی اس سے ریویژن کرا دیتا. آئیے اگلا لفظ ہم لیتے ہیں حل ہے. حل کے معنی کیا؟ نام کے معنی ہے ہاں. اس کا مکالمہ کریں گے. حل ہوا مسلم، کیا وہ مسلمان ہے؟ جواب ہوگا نام ہوا مسلم، ہاں وہ مسلمان ہے. حل ہم مسلمون، کیا وہ مسلمان ہے؟ نام ہم مسلمون، ہاں وہ مسلمان ہے. حل انت مسلم، کیا آپ مسلمان ہیں؟ نام انا مسلم، ہاں میں مسلمان. حل انتم مسلمون، کیا آپ سب مسلمان ہیں؟ نحن مسلمون. صرف یہ یاد رکھیں جب ہوا آتا ہے سوال میں تو جواب میں ہوا ہوتا ہے. ہم آئے تو جواب میں ہم ہوتا ہے. جب سوال میں انتا ہو تو اس کا جواب ہمیشہ آنا سے دیتے ہیں، اور اگر انتم ہو سوال میں تو جواب نحن سے دیتے ہیں. دوسری بات، اگر سوال میں واحد آ رہا ہے تو جواب میں بھی واحد رہے گا. سوال میں اگر جمع کا آ رہا ہے تو یہاں جواب میں بھی جمع کا صیغہ یا جمع کا لفظ ہے. تو یہ آپ کی ایکسرسائز ہے. مومن سے مومنون مومنین یہ ابھی ہم نے کر لیا. آئیے یہ صرف دیکھ لیجئے. انت صالح، پس آپ نیک ہے. وہو مومن کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی وہو مومن، اور وہ مومن ہے اور وہ نیک ہے. وہو صالح. تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرانے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہ حافظ.